بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کے پی کے ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کی 7th کلاس جغرافیہ کی کتاب سے پہلا باب پلینز اینڈ ریورز پڑھنے جا رہے ہیں۔ زمینی اشکال کیا ہوتی ہیں؟ یہ قدرتی حد و حال یا سینریز ہوتی ہیں جو زمین کی سطح کو بناتی ہیں۔ یہ قدرتی حد و حال مختلف نشیب و فراز پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی کہ اونچ نیچ پر۔ لہٰذا زمینی اشکال کی جو بہت سی اقسام ہیں، ان میں جو سب سے اہم ہیں ان میں میدان، سطح مرتفع اور پہاڑ ہیں۔ میدان تو بالکل پلین ہوتے ہیں، یعنی کہ پلین ہی کہتے ہیں انگلش میں اس کو۔ سطح مرتفع جو ہے اس میں بھی ڈھلوان ایریاز کم ہوتے ہیں، سلوپس کم ہوتے ہیں، یہ میز نما جگہ زمین ہوتی ہے، اور پہاڑ سلوپی ہوتے ہیں۔ یہ زمینی اشکال زمین کی سطح پر پھیلی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ زمینی حد و حال میں تبدیلی کے عوامل، یعنی کہ جو زمین کی سینریز ہیں اس میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو اس کی تبدیل ہونے میں کیا چیز اثر انداز ہوتی ہے، تو اب ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو زمینی عوامل کی دو اقسام ہیں۔ کچھ عوامل زمینی حد و حال کو بناتے ہیں، یعنی کہ تعمیری عوامل ہیں، اور دوسرے ان میں تبدیلی لے کے آتے ہیں، یعنی کہ تخریبی ہیں، چینج لے کے آتے ہیں۔ تو ڈایا اسٹروفزم، آتش فشاں، شکنیں اور دراڑیں جو ہیں وہ تعمیری عوامل ہیں، یعنی کہ آتش فشاں پڑتے ہیں تو مزید سینریز یا پہاڑ بنتے ہیں۔ شکنیں اور دراڑیں یہ تعمیری عوامل ہیں، یعنی کہ جب دراڑیں وغیرہ آتی ہیں زمین کے اندر تو اس سے بھی نئی سینریز وجود میں آتی ہیں۔ زمینی عوامل کی دوسری قسم زمین کی سطح کو مسلسل ہموار کرتی رہتی ہے، یعنی کہ پلینز بناتی رہتی ہے۔ یہ موسم زدگی، کٹاؤ اور بڑے پیمانے پر زمینی کھسکاؤ ہیں۔ تو اس کو مزید ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اس ٹرمینالوجی کو۔ یہ زمین کی سطح کو متاثر کرتے ہیں اور زمینی اشکال کی ساخت کو دوسری قسم کی زمینی اشکال میں تبدیل کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں چینج ہوتی رہتی ہے زمین وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور جو عوامل ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے۔ یہ عوامل زمینی مواد کے کٹاؤ، عمل انتقال اور تہہ نشینی کا باعث بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں طویل عرصے کے بعد پہاڑ، میدان اور سطح مرتفع بنتے ہیں۔ ان عوامل کا مختصر تعارف جو ہے اس میں موسم زدگی آ جاتی ہے، ویدرنگ آ جاتی ہے۔ اب ویدرنگ کیا ہے؟ یہ میکانیکی یا میکینیکل یا کیمیکل طریقوں سے زمین کی چٹانوں کا ٹوٹنا ہے، یعنی کہ ویدرنگ سے جو چینج آتی ہیں اس میں میکانیکی موسم زدگی، یعنی کہ میکینیکل ویدرنگ، میکانیکی موسم زدگی چٹان کو ان کی ساخت میں تبدیلی کیے بغیر توڑ دیتی ہے۔ تو جو میکینیکل ویدرنگ ہے اس میں چٹانوں کے اندر پانی کا جمنا اور پگھلنا اور پھر چٹانوں کا پھیلنا اور سکڑنا، اور اسی طریقے سے پودوں کی جڑوں کے ذریعے چٹانوں کی توڑ پھوڑ شامل ہے۔ اور اگر کیمیکل موسم زدگی یا کیمیکل ویدرنگ کی بات کی جائے تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب چٹانوں کی معدنیات زمین پر موجود پانی اور گیسوں کے ساتھ مل کر تعامل کرتی ہے، یعنی عمل کرتی ہے۔ یہ چٹانوں کی معدنیات کی ساخت کو تبدیل کر کے کمزور کرتے ہیں، جو چٹانوں کی طبعی شکل کو بدل دیتے ہیں، یعنی کہ جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے شکل اس کی وہ چینج ہو جاتی ہے۔ کیمیائی موسم زدگی کاربونیشن، آکسیڈیشن اور ہائیڈرولیسس کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس پیرے میں ڈائسٹروفزم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ڈائسٹروفزم قوتوں کا وہ عمل ہے جس کے سبب قشر ارض یا قشر زمین، یا جسے ہم قشر ارض کا مطلب زمین کی جو بیرونی تہہ میں جو تشویہ یا رد و بدل یا چینج وغیرہ پیدا ہوتی ہیں، جس کے وجہ سے براعظم یا پہاڑ وجود میں آتے ہیں، تو یہ ہے ڈائسٹروفزم۔ اس کے علاوہ تہہ نشینی آ جاتا ہے ایک ٹرم۔ تہہ نشینی ویسے خلوت اور گوشہ نشینی کو بولتے ہیں، لیکن جغرافی کی زبان میں آپ دیکھیں کہ جو مختلف قسم کے ذرات ہوتے ہیں یا مواد ہوتے ہیں وہ جب ایک جگہ پر میدانی علاقوں میں آ کر اکٹھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر دوسرا مواد تیسرا، یعنی کہ تہہ در تہہ جو سلسلہ بنتا ہے اس کو ہم تہہ نشینی کی ٹرم کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں۔ نشیبی علاقے وہ ہوتے ہیں جو کم بلندی یا کم سطح والے علاقے ہوتے ہیں۔ عمل کھسکاؤ کی اگر بات کی جائے، میس ویسٹنگ کی، تو بڑے پیمانے پر عمل کھسکاؤ کی وجہ سے پہاڑی ڈھلوان پر
چٹانی مواد نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے یعنی کہ کھسکتا ہے، تو یہ جو کھسکاؤ ہوتا ہے یہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہائٹ سے جو بڑی چٹان ہے وہ نیچے کی طرف سرکتی ہے تو وہ کشش ثقل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، پاسبلٹی اس کی یہی ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں، جیسے چٹان کا گرنا، لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے، تودے گرتے ہیں، مٹی کا رینگنا اور مٹی کا بہاؤ وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ کٹاؤ کی اگر بات کریں تو کٹاؤ دریاؤں، ہواؤں اور گلیشیئرز کے ذریعے زمین کی سطح کو شکستہ کرتا ہے اور کاٹتا رہتا ہے۔ کٹاؤ کے عمل میں زمینی اشکال کی بلندی، شکل اور جسامت اہم ہیں۔ یہ عوامل تہ نشینی کے عمل کے ذریعے مواد کو جمع کرتے ہیں، جو زمین کے اندر جو میٹیریلز وغیرہ ہیں، مواد جو ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں زمینی حد و حال بنتے ہیں، یعنی کہ نئی سینریز یا لینڈسکیپ وجود میں آتی ہے۔ تو یہ جو دریا ہیں، ہوائیں ہیں اور گلیشیئرز ہیں، یہ نہ صرف متعلقہ زمینی سطح کو کاٹتے ہیں یعنی کہ کٹاؤ کرتے ہیں، بلکہ وہ جو کٹا ہوا مواد ہے اس کو عمل انتقال کے ذریعے یعنی کہ ٹرانسفر کے عمل کے ذریعے ڈاؤن سٹریم لے کے آتے ہیں، نیچے کی طرف لے کے آتے ہیں۔ وہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو زمین کی سطح ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، اس کی اندرونی وجوہات بھی ہیں اور بیرونی قوتوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور زمینی جو اشکال ہیں اس کی سطح پر قدرتی حد و حال جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ پہاڑ ہیں، سطح مرتفع اور میدان ہیں، یہی اس کی بڑی اقسام ہیں۔ تو چھوٹی زمینی اشکال میں یو اور وی شکل والی وادیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ زمین کی سطح کے نیچے جو حرکاتی پہاڑ اور پہاڑیوں کو دھکیل کر زمینی اشکال بناتی ہیں۔ پانی اور ہوا کے ذریعے کٹاؤ زمین کی سطح کو کریدتا ہے اور زمینی اشکال جیسے وادیاں، گھاٹیاں اور گڑھے بنا سکتا ہے۔ دونوں عوامل ایک طویل عرصے میں رونما ہوتے ہیں، بعض اوقات لاکھوں سال لگ جاتے ہیں۔ اہم زمینی اشکال کی بات کی جائے تو بڑی زمینی اشکال میں پہاڑ، میدان اور سطح مرتفع آتے ہیں، اور تینوں ہی سطح سمندر سے بلندی پر واقع ہوتے ہیں۔ پہاڑ جو ہیں وہ کم از کم 600 میٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں سطح سمندر سے، اور اس کے اندر کم از کم 50% جو ان کا حصہ ہے وہ ڈھلوانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ پہاڑیاں بھی جڑتی ہیں، اور پہاڑیاں جو ہیں ان کی اونچائی ان سے کم ہوتی ہے اور 600 میٹر تک یہ بلند ہوتی ہیں۔ دونوں کی بات کریں، پہاڑ اور پہاڑیاں، تو دونوں ہی مخروطی شکل کے ہوتے ہیں، یعنی کہ پیرامڈ شیپ یا تکونی اشکال کے، یا اہرام کی طرح۔ اگر پلینز کی بات کریں یعنی کہ میدانوں کی، تو میدان ایک ہموار، فلیٹ یا کم ڈھلوان والی زمینی شکل ہے، سلوپ اس میں کم ہوتا ہے، اور عموماً جو میدان ہیں وہ سطح سمندر سے کم بلندی پر پائے جاتے ہیں۔ سطح مرتفع کی اگر ہم بات کریں تو یہ بالائی حصے ہوتے ہیں جس کی سطح ارد گرد کے علاقے سے بلند اور فلیٹ ہوتی ہے۔ زمین میزنما جو ہے اشکال ہوتی ہیں یہ، اور سطح سمندر سے کم از کم یہ 300 میٹر کی بلندی پر ہوتے ہیں، اور ان کی جو ڈھلوان ہے وہ زیادہ عمودی نہیں ہوتی ہے۔ سطح مرتفع عام طور پر ایک یا زیادہ اطراف سے کھڑی ڈھلوان پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سطح مرتفع کے اونچے حصے کم و بیش ایک ہی اونچائی کے ہوتے ہیں، اور ان کو ہم ٹیبل لینڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے تبت کی جو سطح مرتفع ہے وہ دنیا کا سب سے بلند سطح مرتفع کہلاتا ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک میدان کے بارے میں ہے، تو یہاں یہی پڑھیں گے ہم میدان کیسے وجود میں آتے ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ پہلے ہم یہی پڑھ چکے ہیں کہ سطح زمین کے اوپر جو تبدیلی آتی ہے اس سے نئی اشکال وجود میں آتی ہیں، ان میں پہاڑ، میدان اور سطح مرتفع ہیں۔ تو یہ جو تبدیلی رونما ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی 3 عوامل ہیں: دریا، گلیشیئرز اور ہوائیں۔ اب جو کٹاؤ ہو رہا ہوتا ہے دریاؤں سے ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہوا جو ہے وہ ذرات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہی ہوتی ہے، اور گلیشیئر جو ہیں وہ بھی میلٹ ہو کر پانی کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں زمین کی سطح کو کورید رہے ہوتے ہیں، کٹاؤ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کٹاؤ سے ہی جب زمین کی سطح کم ہو رہی ہوتی ہے، اونچی سطح، تو نشیبی ایک ایریا بنتا ہے، تو وہاں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کٹاؤ کے میدان بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تہ نشینی کا جو عمل ہے وہ بھی وجود میں آتا ہے، وہ آتا ہے ہوا کے ذریعے، جب ایک جگہ سے جو ذرات ہیں مٹی کے، ریت کے، وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اور
وہ جو مواد ہے وہ دوسری جگہ جمع ہوتا ہے اور تہ در تہ جمع ہوتا ہے، تو یہی تہ نشینی کا عمل ہے۔ اس کی فردر ٹائپس بھی ہم پڑھیں گے۔ تو پہلی ٹائپ آ جاتی ہے مین کٹاؤ کے میدان، یعنی کہ ایروجنل پلین، جب پہاڑی یا سطح مرتفع کا علاقہ بہت طویل عرصے میں موسم زدگی اور کٹاؤ کی وجہ سے ایک نشیبی میدان میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ہم کٹاؤ والا میدان، یا پینی پلین کا نام بھی دیا جاتا ہے اس کو۔ تو پینی پلین کیا ہے؟ زمینی جو سطح ہے کٹاؤ کے عمل سے کم ہوتی رہتی ہے اور میدان بنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم جو چھوٹی سطح کی پہاڑیاں ہیں ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، تو وہ بھی اسی پینی پلینز کا حصہ ہوتی ہیں۔ اور شمالی یورپ اور کینیڈا کے میدانی علاقے کٹاؤ والے میدان ہیں، وہاں پر آپ کو یہ نظر آئیں گے۔ اگلا ٹاپک ہے تہ نشینی میدان۔ تو یہ نشیبی علاقوں میں مواد کے جمع ہونے سے بنتے ہیں، مٹی وغیرہ سے، یا جو ذرات وغیرہ ہیں مواد اسے بولتے ہیں، اور جو کہ آتا ہے دریاؤں، گلیشیئر یا ہوا کے ذریعے منتقل ہوتا ہے دوسری جگہوں پر۔ تو اس کی فردر 5 ٹائپس ہیں، جن میں دریائی میدان کون سے ہوتے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑے تہ نشینی میدان دریاؤں کے ذریعے مواد کے جمع ہونے سے بنتے ہیں، یعنی کہ دریا جو مٹی وغیرہ لے کر آتے ہیں اور کچھ زمین وغیرہ جو ہے اونچی نیچی جو اونچے علاقے ہیں اس میں اس کو کٹاؤ کرتے ہیں اور پھر یہ بنتے ہیں۔ انہیں دامنی، سیلابی یا ڈیلٹائی میدان بھی کہا جاتا ہے۔ سیلابی اس لیے کہتے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے تو وہ کافی وسیع ایریے پر وہ پھیل جاتا ہے دریا، تو اس سے پھر جو علاقہ وجود میں آتا ہے تو وہ ایک ریور پلین ہو جاتا ہے، تو اس کو ڈیلٹائی میدان بھی کہتے ہیں۔ تو ڈیلٹا جو ہے وہ تکونی شکل کا ہوتا ہے۔ ایسے میدانی علاقے کاشتکاری کے لیے موزوں ہیں، کیونکہ پانی میسر ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کو، کیونکہ یہ ہموار اور زرخیز ہوتے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ زرخیزی کی وجہ سے بھی، یعنی پانی کی وجہ سے ہی زرخیز ہوتے ہیں۔ پاکستان میں دریائے سندھ اور اس کے جو معاون دریاؤں سے بننے والے میدان جو ہیں ان کو تہ نشینی والے میدان کہتے ہیں۔ معاون دریاؤں کا مطلب یہ ہے کہ دریائے سندھ کے ساتھ جتنے راستے میں دریا چھوٹے موٹے ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہی معاون دریا ہیں۔ تہ نشینی میدانوں کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے آؤٹ واش، یعنی کہ آؤٹ واش نام سے ظاہر ہے واش آؤٹ ہو کر جو گلیشیئرز جو ہیں وہ میلٹ ہو کر آتے ہیں، اور جو ٹل کے میدان یعنی کہ فلیٹ ایریاز میں آ کر یہ مواد اکٹھا کرتے ہیں، تو وہ فلیٹ ایریاز جو ہیں وہ ان کو پھر ہم کہیں گے آؤٹ واش یا ٹل کے میدان، جو کہ جرمنی اور امریکہ کے وسطی حصے میں آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ تیسری جو قسم ہے تہ نشینی میدانوں کی وہ ہے لیوس کے میدان۔ مٹی یا جو ریت کے ذرات ہیں ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تہ در تہ، تو وہ تہ نشینی سے جب بنتے ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں لیوس کے میدان، جو کہ ارجنٹائن میں ہمیں زیادہ نظر آئیں گے۔ ساحلی میدان جو ہے کوسٹل پلین نام سے ظاہر ہے، تو سمندر کے ساحل کے اوپر یعنی کہ جو میدان وجود میں آتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان میں، خاص طور پر جو ساحلی پٹی ہے وہ سندھ اور مکران کے پاس ہے، تو یہ وہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ میدانی علاقے اس وقت بنے تھے جب کسی براعظم کے ساحل سے متصل سمندری فرش کا ایک حصہ بلند ہوا تھا، تو یہ اسکاٹ لینڈ اور امریکہ کے جنوب مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ تہ نشینی میدانوں کی جو 5ویں قسم ہے وہ ہے ساختی میدان۔ تو یہ نسبتاً انڈسٹربڈ قسم کے ہاریزنٹل سرفیس آف دا ارتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ افقی تہوں پر یہ مشتمل چٹانوں سے بنتے ہیں جو زمین کی حرکاتی سرگرمیوں سے نسبتاً محفوظ ہوتے ہیں، یعنی زلزلے یہاں پر نہ آنے کے برابر ہیں، یعنی کہ ٹیکٹونک پلیٹ سے دور ہوتے ہیں۔ ان میں روسی پلیٹ فارم، امریکہ کے عظیم میدانی علاقے اور آسٹریلیا کے وسطی نشیبی علاقے شامل ہیں۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے دریائی میدانوں کے حد و حال۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں میدان جو ہوتے ہیں وہ ہموار علاقے ہوتے ہیں، یا جو کم ڈھلوان زمینیں ہوتی ہیں وہ میدان کہلاتے ہیں، اور دریا جو ہیں وہ تبدیلی کے بڑے عوامل میں سے ایک ہیں، اور زمین کے حد و حال کی تشکیل میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ میدانی علاقوں کے بہت سے حد و حال ہیں، ان میں شاخدار دریا، بریڈڈ ریور، دریا کی گزرگاہ میں مواد جمع ہونے سے
دریا کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو مواد یا رکاوٹ جب آتی ہے دریا کے راستے میں جب ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس سے وہ پھر اپنا رخ تبدیل کرتے ہیں، تو اس رخ تبدیل کرنے سے برانچز بن جاتی ہیں، ایسے دریا کو کیا کہتے ہیں؟ شاخدار دریا۔ اسی طریقے سے جب دریا جو ہوتے ہیں وہ بل کھاتے ہوئے بہتے ہیں تو ان کی گزرگاہ میں کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ پیچ و خم پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں دریائی پیچ و خم۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب دریا اپنا راستہ سیدھا کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پہ ان میں کیا بن جاتی ہیں؟ نال نما جھیلیں بن جاتی ہیں، جنہیں آکسبو جھیل کہتے ہیں۔ دریائی میدان کے بعد اگلا ٹاپک سیلابی میدان کیا ہوتا ہے؟ تو سیلابی میدان جب بھی شدید بارش ہو رہی ہوتی ہے تو دریا اپنے کناروں سے باہر نکل کر بہنا شروع کر دیتا ہے، تو اس عمل کو ہم سیلاب کہتے ہیں۔ بہتا ہوا پانی دریا کے دونوں کناروں سے ملحقہ زمین میں پھیل جاتا ہے اور وہاں ریت اور مٹی وغیرہ جمع کرتا ہے، تو ایک تہہ نشینی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تہہ نشینی کے اس عمل کو ہم سیلابی میدان کہتے ہیں۔ قدرتی پشتے کیا ہوتا ہے؟ دریا کا جو بہاؤ ہے دریا کے مرکز میں سینٹر میں تیز ہوتا ہے اور سائیڈوں پہ اس کی رفتار سست ہوتی ہے، تو کناروں کے ساتھ دریا کے پانی کا یہ سست بہاؤ اس کے اطراف میں زیادہ تر کیا کرتا ہے؟ مٹی وغیرہ جمع کر لیتا ہے، تو وہ ٹیلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بعد میں اس میں زرخیزی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ جو جمع شدہ مواد ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قدرتی پشتے۔ دریائی نظام میں کیا کیا ہوتا ہے؟ دریائی نظام میں دریائی طاس ہوتا ہے، فاصل آب، معاون دریا اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ طاس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ ایک نشیبی علاقہ ہوتا ہے یا دبی ہوئی جگہ ہوتی ہے، یعنی طاس سے مراد زمین کا وہ تمام رقبہ ہے جس پر جب بارش ہوتی ہے تو پانی آبی گزرگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ جمع ہو جاتا ہے۔ فاصل آب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ ذہن میں ڈیوائڈ کا ورڈ رکھ لیں، تو اس کی تعریف اگر کی جائے فاصلے آب کی تو وہ حد یا سطح مرتفع جس کی ایک طرف کا پانی ایک دریا میں اور دوسری طرف کا پانی دوسرے دریا میں جا ملتا ہے۔ تو کیا ہوا جی؟ فاصلے آب زمین کا ایک ایسا علاقہ جو ایک دریا اور اس کے معاون دریاؤں کی کیا کرتا ہے؟ نکاسی کرتا ہے، اور دو فاصلے آب کے درمیان ایک اونچی جگہ کو حد فاصل آب کہتے ہیں، جو اونچی جگہ ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان۔ بڑے دریا میں آ کر ملنے والے چھوٹے دریا کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا معاون دریا کہتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی دریا ڈیلٹا سے گزرتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جسے ڈسٹریبیوٹریز یا شاخیں کہتے ہیں۔ دریائی گزرگاہ کے مراحل، تو دریائی گزرگاہ دریا کی جو پوری لمبائی ہے اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے 3 الگ الگ مراحل ہیں، ان میں بالائی منزل، درمیانی اور زیریں منزل شامل ہے۔ ان منازل کے مختلف سطحی حد و حال ہوتے ہیں جو دریا کے تخریبی اور تعمیری عمل سے بنتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ یعنی تخریبی اور تعمیری جوڑ کے عمل سے۔ بالائی منزل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسے یوتھ سٹیج بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دریا کا پہاڑی مرحلہ ہوتا ہے۔ دریا اپنی بالائی منزل میں کئی حد و حال بناتا ہے، جیسے کہ وادیاں، آبشاریں اور گھاٹیاں۔ اس مرحلے میں دریا کے پانی کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے کیونکہ یہ کھڑی ڈھلوانوں پر بہتا ہے، اور دریا اپنے مواد کے طور پر پتھر، مٹی اور ریت کے ذرات اٹھاتا ہے۔ دریا اس مواد کی مدد سے اپنی تہہ کو کاٹ کر گہرا کرتا ہے اور وی کی شکل کی وادیوں کو تراشتا ہے۔ یہ وادیاں تنگ، گہری اور کھڑی ڈھلوان والی ہوتی ہیں۔ جب دریا سے سخت سے نرم چٹانوں کی طرف بہتا ہے تو نرم چٹانیں کٹ جاتی ہیں جبکہ سخت چٹانیں رہ جاتی ہیں، تو دریا ان سخت چٹانوں سے آبشار کی صورت میں نیچے گرتا ہے، اور نیچے جب گرتا ہے تو پیالہ نما سطح زمین بن جاتی ہے، پیالہ نما جگہ بن جاتی ہے جسے پلنج پول کہا جاتا ہے۔ درمیانی منزل کی بات کی جائے تو یہ دریا کا میچور اسٹیج یا پختہ مرحلہ ہوتا ہے۔ پختہ مرحلے میں دریا کا پانی اپنی رفتار کافی کھو دیتا ہے، سست رفتاری میں بہتا ہے کیونکہ یہ میدانی علاقہ ہوتا ہے۔ یہ چٹانوں کے ہلکے اور چھوٹے ذرات ہی اس ٹائم اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے اور یہاں پر وہ اپنا باری مواد بھی جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس مرحلے میں دریا وادی میں چکر بھی کاٹتا ہے،
بہت سے دریا بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس کے حجم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیریں منزل کی بات کریں لوور کورس کی، تو یہ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے اور اولڈ سٹیج بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر دریا جو ہے ایک وسیع وادی میں بہتا ہے، تو اس سے اس کا بہاؤ جو ہوتا ہے وہ کافی سلو ہو جاتا ہے۔ دریا کا بڑا کام چپٹی اور چوڑی وادی میں کیا کرنا ہوتا ہے، اپنا مواد جمع کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی دریا کسی سمندر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنا مواد دریا کے منہ میں جمع کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ڈیلٹا بنتا ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں بڑی تکونی شکل سی بنتی ہے۔ دریائے نیل، سندھ اور ہوانگ ہو تکونی ڈیلٹا بناتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو بھی دریا شامل ہوتا ہے سمندر میں تو تکونی ڈیلٹا تو لازمی بناتا ہے۔ دریائے سندھ کا جو ڈیلٹا ہے بحیرہ عرب کے ساتھ 1,60,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اگلا ٹاپک ہمارا صحرا کے بارے میں ہے۔ صحرا کا لفظ سنتے ہی کسی بے آب و ویراں ریت کے ٹیلوں پر محیط گرمیوں میں آگ اگلنے ویرانے پر مشتمل خطے کا نقشہ ذہن میں آتا ہے، جبکہ صحرا اصل میں ان علاقوں کو کہتے ہیں جہاں بارشیں ناپید ہوں اور بہت کم تعداد میں ہوں۔ پانی، درخت، سرسبزہ اور پودے ناپید ہوں یا بہت کم تعداد میں ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ صحرا صرف گرم علاقوں پر مشتمل ہوں، برفانی علاقوں پر بھی ہو سکتے ہیں۔ سرد صحرا کی بات کریں تو صحرائے انٹارکٹیکا کا نام ذہن میں آتا ہے۔ صحرائے انٹارکٹیکا پورے براعظم پر مشتمل ہے اور دنیا کے انتہائی جنوب کی جانب واقع ہے، اور یہ دنیا کا سرد اور خشک ترین مقام ہے۔ اس کا 98% حصہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ اس کا عمومی درجہ حرارت -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے، جبکہ موسم گرما میں اس کے ساحلی علاقوں کا درجہ حرارت 5 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ یہاں سال بھر اوسطاً 10 سینٹی گریڈ سے بھی کم بارشیں ہوتی ہیں۔ بیشتر حصے پر برف کی وجہ سے یہاں انسانی آبادی ناممکن ہے۔ گرم صحراؤں کی بات کی جائے تو نیم ہاری علاقوں میں واقع صحرا گرم ہوتے ہیں۔ ان میں جو صحرا آتے ہیں ان میں صحرائے صحارا جو کہ شمالی افریقہ میں واقع ہے، اس کی کل آبادی 90 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، امریکہ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ریگستانی صحرا ہے، اس لیے اسے صحرائے اعظم بھی کہتے ہیں۔ یہاں مئی سے اگست تک شدید گرمی پڑتی ہے، بعض اوقات درجہ حرارت 180 فارنہائٹ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ صحرائے صحارا شمالی افریقہ میں خانہ بدوش قبائل اور بربر نسل کے لوگوں پر مشتمل ہے، جو مال مویشی وغیرہ پال کر گزارا کرتے ہیں۔ صحرائے صحارا بالکل چٹیل بھی نہیں ہے، یہاں پودے، جھاڑیاں، درخت وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے 11 حصے ہیں، جن میں الجزائر، تیونس، مصر، لیبیا، مراکش، سوڈان، مالی، نائجیریا، چاڈ، موریتانیہ اور المغرب شامل ہیں۔ یہ صحرا گرم ہے، لیکن پچھلے 10 سالوں میں یہاں برف باری بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ صحرائے عرب جو ہے وہ سعودی عرب میں واقع ہے، عریبین ہیں اس کو، یہ یمن سے خلیج فارس اور سلطنت عمان سے اردن اور عمان تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ تقریباً جزیرہ نما عرب پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ 23,30,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کا زیادہ تر حصہ سعودی عرب میں ہے، جس کی وجہ سے اس کو صحرائے عرب کہتے ہیں۔ اور جو دشت لود کا صحرا ہے وہ ایران میں واقع ہے، اور یہ دنیا کا 25واں بڑا صحرا ہے۔ فارسی زبان میں لود کسی بے آب و بیابان جگہ کو کہتے ہیں، اور سائنسدانوں کے مطابق یہ پہلے زیر سمندر رہا، جبکہ بعد میں ٹیکٹونک پلیٹوں کی جو موومنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ سامنے آیا۔ یہاں پانی بخارات سے غائب ہو گیا۔ یہاں نمکین میدان ہیں، یہ 52,000 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ ناسا کے مطابق یہاں کا درجہ حرارت 70 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس نوٹ کیا گیا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ گرمیوں میں اگر یہاں پتھر پر انڈا پھینکا جائے تو وہ بھی آرام سے پک جاتا ہے۔ صحرائے تھر کی بات کریں تو تھر کا شمار دنیا کے بڑے صحراؤں میں ہوتا ہے۔ تھر کا ضلعی ہیڈ کوارٹر میٹھی ہے۔ یہ شہر ایک خاتون کے نام پر آباد ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہاں مائی مٹھا نامی خاتون کا کنواں تھا۔ صحرائے تھر دنیا کا 9واں بڑا صحرا ہے، اس کا کل رقبہ 1,60,000 مربع کلومیٹر ہے۔ صحرائے تھر پاکستان کے جنوب مشرق اور بھارت کی شمال مغربی سرحد پر واقع ہے۔ اس صحرا کی 350 کلومیٹر طویل سرحد بھارت سے ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں برس قبل تھر کا علاقہ سمندر کا حصہ تھا۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث سمندر پیچھے ہٹتا چلا گیا اور بارش کی کمی اور دیگر اسباب کی وجہ سے یہ علاقہ صحرا میں تبدیل ہو گیا۔
اس صحرا میں تاریخی مساجد، مندر، گرینائٹ کے پہاڑ، نمک کی جھیلیں اور زیر زمین کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ تھر پارکر دو لفظوں کا مجموعہ ہے، یعنی تھر اور پارکر۔ پاکستان بننے سے قبل تھر پارکر صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع تھا، جس کا دارالحکومت میرپور خاص تھا، جسے تقسیم کر کے 4 اضلاع میرپور خاص، سانگڑ، تھر پارکر اور عمر کوٹ بنا دیے گئے۔ صحرائے تھر میں زہریلے سانپوں کی بھی کثرت ہے، جبکہ پانی کی قلت ہے۔ گرم صحراؤں میں آگے کالہاری صحرا جو کہ افریقہ کے جنوب میں واقع ہے، جس کا رقبہ 90 لاکھ مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا چھٹا بڑا صحرا ہے۔ یہاں درجہ حرارت 18 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ یہ صحرائے سہارا کی نسبت ٹھنڈا ہے۔ اس کی پہچان اس کے ٹیلے ہیں۔ اگلا صحرا گرم صحراؤں میں صحرائے موجاوی جو کہ شمالی امریکہ میں واقع ہے۔ یہ مقام اپنے انتہائی گرم اور انتہائی سرد درجہ حرارت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت 56 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر -8 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی سب سے مشہور چیز یہاں موجود سینکڑوں ایسے پتھر ہیں جو مسلسل سست رفتاری سے متحرک رہتے ہیں۔ یہ مقام امریکی ریاست کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ اسے ڈیتھ ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ویلی صحرائے موجاوی میں واقع ہے۔ جیولوجی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ جب بارش کے بعد وادی کی کھردری مٹی کی بالائی تہہ کے نیچے پانی جمع ہوتا ہے اور شدید ٹھنڈ کی وجہ سے اندر ہی جم جاتا ہے، تو دن نکلنے کے بعد جب دھوپ کی تمازت بڑھتی ہے تو مٹی کی تہہ کے نیچے برف پگھلنے لگتی ہے، جس سے وادی کا پورا فرش اوپر سے نارمل لیکن اندر سے چکنا اور پھسلنے والا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں جب تیز ہوا چلتی ہے تو زمین کے اندر کی پھسلن سے پتھر ایک طرف کو حرکت کرنے لگتے ہیں۔ تاہم اس بات کی وضاحت ابھی باقی ہے کہ کئی ٹن وزنی پتھر کیسے کئی میل فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ گرم صحراؤں میں گرمیوں میں اوسط درجہ حرارت 32.2 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے اور سردیوں میں اوسط درجہ حرارت 15.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ حیاتیاتی تنوع اور معیشت میں دریاؤں کی اہمیت۔ حیاتیاتی تنوع کیا ہے؟ اس سے مراد کسی بھی علاقے کے پودوں اور جانوروں کی اقسام ہے، جبکہ معیشت میں دریاؤں کی اہمیت اگر پوچھیں کیا ہے تو اس میں دریاؤں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ زراعت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ زمینیں زرخیز ہوں گی تو زراعت کی وجہ سے ہم زر مبادلہ کمائیں گے، ماہی گیری کی وجہ سے بھی ہم زر مبادلہ کمائیں گے، دریاؤں سے حاصل شدہ، اور پن بجلی پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے دریا، تو ایک سستا ذریعہ ہے توانائی کا۔ اس کے علاوہ جو زمینی نقل و حمل ہے اس کے مقابلے میں دریائی نقل و حمل جو ہے ایک سستا ذریعہ ہے۔ سرگرمی میں پودے اور الجی پیدا کنندہ ہیں، جبکہ آبی جانور کیڑے مکوڑے اور مچھلی استعمال کنندہ ہیں۔ ہوا، مٹی اور پانی تحلیل کنندہ ہیں۔ مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ دریا کی گزرگاہ کے کتنے الگ الگ مراحل ہوتے ہیں؟ تو اس کے 3 الگ الگ مراحل ہم نے پڑھے ہیں، بالائی، درمیانی اور زیریں۔ کشش ثقل کی وجہ سے ڈھلوان کے نیچے کی طرف مواد کے بڑے پیمانے پر حرکت کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جی عملِ کھسکاؤ۔ زمین کی سطح کے حد و حال کی بناوٹ میں ڈیش کا کلیدی کردار ہے، تو اس میں دریا کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ دریا کے پانی کی رفتار کون سے مرحلے میں تیز ہوتی ہے؟ تو یہ بالائی مرحلے میں تیز ہوتی ہے، یعنی کہ پہاڑوں میں جب دریا بہتا ہے۔ ڈیلٹا ایک تکونی زمینی شکل ہے، یعنی کہ جو اس چٹانی مواد سے بنتی ہے جو دریا کے منہ میں جمع ہوتی ہے۔ وی نما وادیاں دریا کی منزل میں بنتی ہیں۔ کون سی منزل میں جی؟ وی نما وادیاں بالائی منزل میں بنتی ہیں جہاں پہ پریشر ہوتا ہے پانی کا۔ پلنج پولز ڈیش کے ذریعے بنتے ہیں، تو یہ آبشار جہاں پہ گرتی ہے تو وہاں پیالہ نما جگہ بن جاتی ہے، اسے پلنج پول کہتے ہیں۔ دریا سخت چٹان کے اوپر سے ڈیش کے طور پر نیچے گرتا ہے، یہ آبشار کے طور پہ نیچے گرتا ہے جی۔ درمیانی منزل میں دریا کے ذریعے بننے والے موڑ کو پیچ و خم کہتے ہیں۔ دریائی گزرگاہ میں مواد کی جمع ہونے سے ڈیلٹا بنتے ہیں جو تکونی شکلیں ہوتی ہیں۔
درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ دریائی نظام کیا ہوتا ہے؟ تو دریائی نظام جو ہوتا ہے مل کر بنتا ہے دریائی طاس سے، فاضل آب سے، معاون دریاؤں سے اور شاخوں سے۔ دوسرا سوال ہے تہہ نشینی کے میدان کیسے بنتے ہیں؟ تو یہ نشیبی علاقوں میں مواد کے جمع ہونے سے بنتے ہیں جو دریاؤں، گلیشیئرز یا ہوا کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ اگلا سوال کٹاؤ اور ساحلی میدانوں کے درمیان فرق واضح کریں۔ تو کٹاؤ کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب پہاڑی یا سطح مرتفع کا علاقہ بہت طویل عرصے میں موسم زدگی اور کٹاؤ کی وجہ سے ایک نشیبی میدان میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ کٹاؤ والا میدان بنتا ہے۔ اور اگر ساحلی میدانوں کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ میدانی علاقے اس وقت بنتے ہیں جب کسی براعظم کے ساحل سے متصل سمندری فرش کا ایک حصہ بلند ہوتا ہے۔ میدانوں اور پہاڑوں میں جو فرق ہے اگر وہ ہم واضح کرنا چاہیں تو سطح سمندر سے جو بلندی ہوتی ہے میدانوں کے مقابلے میں پہاڑوں کی زیادہ ہوتی ہے اور جو کہ کم از کم 600 میٹر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی سطح کا کم از کم حصہ جو ہوتا ہے یعنی کہ 50% حصہ ڈھلوانوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ میدان جو ہوتے ہیں وہ ہموار اور کم ڈھلوان شکل کے ہوتے ہیں، اور میدان عموماً سطح سمندر سے کم بلندی پر پائے جاتے ہیں۔ گرم اور سرد صحرا جو ہیں ان کا اگر موازنہ کیا جائے تو گرمیوں میں جو اوسط درجہ حرارت ہوتا ہے یہاں کا گرم صحراؤں کا وہ ہوتا ہے 32 ڈگری سینٹی گریڈ، اور سردیوں میں اوسط درجہ حرارت ان کا 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے، اور یہ نیم ہاری علاقوں میں واقع ہوتے ہیں گرم صحرا۔ سرد صحرا جو ہیں وہ انتہائی ٹھنڈی جگہوں پہ واقع ہوتے ہیں، ان کی آب و ہوا جو ہوتی ہے انتہائی خشک اور سرد ہوتی ہے، ان میں جو ہے نا جس طرح انٹارکٹیکا آ جاتا ہے، شمالی امریکہ اور گرین لینڈ کے ساحلی علاقے آ جاتے ہیں۔ یہ جو سرد صحرا ہیں ان میں ویران زمینیں آ جاتی ہیں، جھیلیں، تالاب وغیرہ اور دلدل سے یہ ڈکی ہوتی ہیں۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ زمینی شکل کیا ہے؟ زمین کی سطح میں تبدیلی کے عوامل کی وضاحت کریں۔ زمینی اشکال وہ قدرتی حد و حال ہیں جو زمین کی سطح کو بناتے ہیں۔ زمین کی سطح پر موجود اہم زمینی اشکال میں میدان، سطح مرتفع اور پہاڑ ہیں۔ زمینی حد و حال میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کے عوامل میں موسم زدگی بھی ہوتی ہے، ویدرنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے زمین کی چٹانیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں، جس میں میکینیکل اور کیمیکل ویدرنگ ہے، اس کے علاوہ عملی کھسکاؤ اور کٹاؤ شامل ہے۔ اور زمین کی سطح کے نیچے حرکاتی پلیٹ پہاڑوں اور پہاڑیوں کو دھکیل کر زمینی اشکال بناتی ہیں۔ پانی اور ہوا کے ذریعے کٹاؤ زمین کی سطح کو کریدتا ہے اور زمینی اشکال جیسے وادیاں، گھاٹیاں اور گڑھے بنا سکتا ہے۔ دونوں عوامل ایک طویل عرصے میں رونما ہوتے ہیں، بعض اوقات لاکھوں سال لگتے ہیں۔ تو جو بڑے عوامل ہیں ان میں دریا، گلیشیئر اور ہوائیں جو ہیں وہ زمینی اشکال میں تبدیلی کے بڑے عوامل ہیں۔ دوسرا سوال ہے میدانی علاقوں کی طبعی خصوصیات کیا ہیں؟ مختصراً بیان کریں کہ وہ کیسے بنتے ہیں۔ میدان جو ہیں وہ سطح سمندر سے کم بلندی پر پائے جاتے ہیں اور ہموار ہوتے ہیں اور کم ڈھلوان والی زمینی شکل کہلاتے ہیں۔ دریا، گلیشیئرز اور ہوائیں زمین کی سطح پر تبدیلی کے بڑے عوامل ہیں۔ ان عوامل نے کٹاؤ اور تہہ نشینی کے عمل کے ذریعے سے میدانوں کو بنایا ہوتا ہے۔ کٹاؤ دریا، ہوا اور گلیشیئرز کے ذریعے سطح زمین کو کورید کر منتقل کرتے ہیں۔ تہہ نشینی کا عمل ان عوامل کے ذریعے منتقل ہونے والے مواد کو جمع کرتا ہے۔ ان میں جو بڑی اقسام ہیں ان میں کٹاؤ کے میدان ہیں جو کہ پہاڑی یا سطح مرتفع کا علاقہ بہت طویل عرصے تک موسم زدگی اور کٹاؤ کی وجہ سے ایک نشیبی میدان میں تبدیل ہوتا ہے تو یہ کٹاؤ والا میدان کہلاتا ہے، جبکہ دوسری بڑی قسم آ جاتی ہے تہہ نشینی میدان، یعنی کہ نشیبی علاقوں میں مواد کے جو جمع ہونے سے دریاؤں، گلیشیئرز یا ہوا کے ذریعے لایا جاتا ہے تہہ نشینی کے میدان کہلاتے ہیں۔ ان کی اقسام میں دریائی میدان، آؤٹ واش، لوئس کے میدان، ساحلی میدان اور ساختی میدان شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ حیاتیاتی تنوع اور معیشت کے حوالے سے دریاؤں کی اہمیت کی وضاحت کریں۔ تو حیاتیاتی تنوع کسی بھی علاقے میں پودوں اور جانوروں کی اقسام کو کہتے ہیں، اور دریا بڑی تعداد میں پودوں اور جانوروں کی انواع کو رہائش فراہم کرتے ہیں۔ دریا نمدار زمینوں کو محفوظ اور برقرار رکھتے ہیں جو بہت سی انواع کی افزائش کی بنیاد ہیں۔ نمدار زمین وہ علاقہ ہے جہاں مٹی پانی سے سیر شدہ یا سیلابی ہوتی ہے۔ معیشت میں بہت اہم کردار ہے دریاؤں کا، جن میں زراعت کے حوالے سے اہم کردار ہے، ماہی گیری کے حوالے سے ہے،
اس کے علاوہ آبپاشی ہے، تو آبپاشی ہوتی ہے تو اچھی زراعت ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے تو زراعت بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دریا جو ہے وہ پن بجلی پیدا کرتے ہیں، پن بجلی کا سبب ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے توانائی کے بعد نقل و حمل کا بڑا اچھا ذریعہ ہے، یہ زمینی نقل و حمل سے دریائی نقل و حمل سستا ذریعہ ہے۔ سرگرمی میں ہے سیلابی میدانوں میں رہنے کے 5 فائدے اور نقصانات۔ سیلابی میدانوں میں رہنے کے فائدے یہی ہیں کہ زیر زمین پانی کی فراہمی، ماہی گیری یعنی مچھلی کا شکار، کاشتکاری کے لیے مناسب سرسبز و شاداب و ہموار علاقے، کشتی رانی یا دریائی نقل و حمل کے لیے موزوں۔ نقصانات میں سیلاب کی وجہ سے جانی نقصان کا خطرہ، گھریلو سامان و مکانات کی تباہی، صاف پانی کی عدم دستیابی، مویشیوں اور فصلوں کو نقصانات، اور آب و ہوا میں تبدیلی اور راستوں میں رکاوٹ۔